اپنی زندگی کی صحیح لائن پر، صحیح رخ پر، صحیح ٹھپ پر آنا، یہ ایک فرد کا سنورنا ہے، اور ایک عورت کا، ایک ماں کا، ایک بہن کا، ایک بیٹی کا، ایک گھر کی بہو کا، ایک شوہر کی بیوی کا، اس کا سنبھل جانا، اس کا سنور جانا، یہ پورے کے پورے معاشرے کے سنورنے کا ذریعہ ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات پریشان کن، ہندوستان کا مسلمان پریشان، جگہ جگہ پہ امتحان کی شکل، مگر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری ماں اور میری بہنوں، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی حیا میں، وقار میں اضافے کرے۔ جتنا مرضی خطرناک دور ہے اتنا خطرناک نہیں جتنا تاتاری قوم کا دور خطرناک تھا۔ وہ چنگیز خان کی نسل کے افراد، بربری قوم، تاتاری قوم، انسانوں کو مارنا اور قتل کرنا جن کے لیے کھیل تماشا تھا، مسلمانوں کی دشمنی جن کی گھٹی میں پڑی تھی، مسلمان کو دیکھنے کے بعد اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا جذبہ ان کے دل میں بیدار ہو جاتا تھا۔ تلخ ترین، سخت ترین دور، جب مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے جا رہے تھے، ایک ایک دن میں 1500 علماء، محدثین، مفسرین، ان کو سڑک پر ایک بکرے کی طرح ذبح کیا جاتا تھا۔ ان کے سر کاٹ کے تیزاب کی بالٹیوں میں ڈال کر جب نکالے جاتے تھے، گوشت الگ ہوتا تھا، ہڈی الگ ہو جاتی تھی۔ ان علماء کی کھوپڑیوں کے اندر شراب پی جاتی تھی۔ محسوس ہوتا تھا کہ یہ وقت اور یہ اب کہ اس کے بعد نہ مسلمان بچے گا نہ دین باقی بچے گا، لگتا ایسا تھا۔ اس زمانے کی تاریخیں لکھنے والوں نے لکھا کہ کاش اس وقت اور دور کے آنے سے پہلے ہم مر جاتے، اس زمانے کو نہ دیکھتے۔ کیسا وقت اور کیسا دور تھا میرے دوستوں اور میری ماں بہنوں۔ ایک بغداد شہر جو سمجھ لیجئے کہ ہمارے شہر لاہور کا چوتھا حصہ تھا، اور اس ایک شہر بغداد میں ہمارے لاہور کے 4 حصے کر لیں، چوتھے حصے کے برابر بغداد تھا، اور اتنے سی جگہ میں 3500 مدرسے تھے، 3500 علم کے، تفسیر کے، فقہ کے، تجوید کے، ریاضی کے، طب کے، بے شمار علم و حکمت کے دریا بہ رہے تھے۔ اتنے مسلمانوں کو قتل کیا گیا کہ دریاؤں کا پانی لال ہو گیا۔ لائبریریوں سے کتابوں کو نکال کے دریا کے اندر ڈالا گیا، پانی، دریاؤں کا پانی کئی مہینے تک سیاہ فام کالا۔ اور میری ماں و بہنوں، اللہ کریم آپ کی عزت و توقیر کی، آپ کی شرم و حیا کی، وقار کی، تحفظ، عصمت و تحفظ کی اللہ کریم حفاظت فرمائے، آپ کو اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی عزت اور شان میں اللہ کریم 4 چاند لگائے۔ اس لیے کہ آج مارچ کی پہلی تاریخ ہے، اور اسی مارچ کے مہینے میں پاکستان کی سڑکوں پر ایک ناپاک اور ناکام مارچ ہوگا، جس کا نام ہوگا عورت مارچ، عورت کی آزادی کا مارچ، جس میں بڑے بڑے بینر لکھ کر لگائے جائیں گے، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری باپردہ بیویوں، میری عصمت و طہارت کی حفاظت کرنے والی بہنوں اور بچیوں، اللہ کریم آپ کی زندگی میں بقا اور وقار عطا فرمائے۔ آپ کے ہمارے یہ اجتماعات ان اعلان کرنے والی عورتوں کے منہ پر کھلا تماچا ہے کہ تمہاری تعداد بہت تھوڑی ہے، یہ عائشہ، خدیجہ، فاطمہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کی ورثاء کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ تمہاری خام خیالی کہ میرا جسم میری مرضی، یہ وہ بہن بیٹیاں ہیں جو سر سے لے کے پاؤں تک جس پروردگار نے پیدا کیا، اسی کی امانت ہے کہ مولا کریم ہم بھی تیرے ہیں، مرضی بھی تیری ہے۔ اللہ کریم وجود بھی تو نے عطا کیا ہے، اس وجود پہ چلنے والے احکامات بھی تیرے چلیں گے، کسی اور کے نہیں چل سکتے۔ تاتاری دور
ایسا دور شاید ہی کبھی تاریخ نے دیکھا، اور لوگ سمجھتے تھے مسلمان مٹ گئے، اسلام ختم۔ ظلم و بربریت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے مسلمان علماء محدثین کو شہید کر کے ان کے گھر کی بچیوں کو، عورتوں کو گرفتار کر لیا گیا، تلاش کیا گیا کہ ان میں سے کون سی خاتون ہے جو امید سے ہے، وہ بابرکت پاکیزہ بیویاں جن کا کھلا سر کبھی آسمان نے نہ دیکھا تھا، انہیں زمین پہ لٹا کر ان کے پیٹ چاک کر دیے گئے۔ وہ امانت جو بھی ان کے جسم میں تھی، ان بچوں کو نکال کے نیزے کی نوک پہ اچھال کے کہا گیا بتاؤ تمہارا خدا کہاں پایا جاتا ہے؟ اور اس کے بعد جو بیویاں، جو بچیاں باقی بچیں، انہیں گرفتار کر کے لے گئے تاتاری قوم کے پاس۔ ان کے بڑے بڑے سپہ سالار، درندہ قوم، درندہ صفت قوم۔ عرض کر رہا ہوں کہ اگر بہن، بیٹی، عورت اپنے جذبے کو، اپنے مقام کو پہچان لے، پروردگار قوموں کے حالات بدل دیتے۔ انسان تو دور کی بات ہے، گھر، خاندان، معاشرہ تو بڑی دور کی بات، قومیں بدل جاتی ہیں، قومیں بدل جاتی ہیں۔ یہ بچیاں جب گرفتار ہو کے تاتاری قوم کے پاس گئی تو جو ان کی عورتیں تھیں نا، ان عورتوں سے کہا اپنی اپنی زبان میں جو سمجھا سکتی تھی کہ دیکھو تم بھی ایک عورت ہو، ہم بھی عورتیں ہیں، ہم سے جو چاہے تم کام کروا لینا، ہم تم سے نہ کھانے کو زیادہ مانگیں گے، نہ پینے کا زیادہ مطالبہ کریں گے، جو دو گے وہ کھا لیں گے، جو دو گے وہ پی لیں گے، کچھ مطالبہ نہیں کریں گے، جو خدمت کہو گے وہ تمہاری خدمتیں کرنے کو تیار ہیں، تمہارے گھر کا چولہا، تمہارا کھانا پینا، صفائی ستھرائی سب کام کریں گے، مگر اللہ کا واسطہ ہے ایک کام کرنا، اپنے گھر کے مردوں سے کہنا، اپنے شوہروں سے، بھائیوں سے، باپوں سے، بیٹوں سے کہنا کہ بس ایک کام کرنا، تم جس کسی کو بھی اپنا خدا مانتے ہو، جس کو بڑا مانتے ہو، اس کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ہماری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا۔ ہم تمام چیزیں، تمام کام کرنے کو تیار ہیں، مگر خدا را ہماری عصمت اور عزت کے اوپر ہاتھ نہ ڈالنا۔ وہ تاتاری قوم کی عورتوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب خدمتیں پیش کی، گھر کا کام کاج کیا، ان بچیوں نے، ان عورتوں نے، ان لڑکیوں نے جب گھر کا کام کاج کر کے پیش کیا، اپنا سلیقہ، اپنا ادب، اپنا اخلاق پیش کیا، اللہ کریم نے ان کے دل میں جگہ بنا دی۔ انہوں نے اپنے مردوں سے کہا کہ دیکھو بھئی یہ بچیاں بہت اچھی ہیں، یہ ہمارا بہت کام کرتی ہیں، بس تم تھوڑے دن رکو، اس کے بعد ہوگا جو کچھ دیکھا جائے گا۔ میری ماؤں، میری بہنوں، بچیوں، میرے مردوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دن بھر وہ مسلمان بچیاں، دن بھر وہ مسلمان بیٹیاں، مسلمان بیویاں قیدی بن کے کام کرتی تھیں۔ سوچنا میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، آج ہمیں اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے اندر گھروں گھروں میں جھگڑے، کیا دیندار کیا دنیا دار۔ معذرت کے ساتھ سارا دن فیس بک، یوٹیوب، اسٹیٹس، ان تمام چیزوں کی نظر، تمام دن مکمل طور پہ پوری رات SMS، میسیجز، تمام رات۔ اس کے بعد مطالبہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی چیز بتا دو، استاد جی کوئی پڑھنے کی چیز بتا دو، یہ فرما بردار ہو جائے، وہ نافرمان ہو جائے، فلانا ہو جائے، فلانا ہو جائے۔ یہ مسلمانوں کی قیدی بچیاں جو تاتاری قوم کی فوج کی قید میں تھی، سارا دن محنت، سارا دن کام کاج کر کے تھک کے چکنا چور۔ رات کا جب وقت ہوتا تھا تو ان کے کمروں سے آہستہ چپکے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی کھٹ کے روتا ہے، چپکے روتا ہے۔ جو تاتاری قوم کی عورتیں تھیں وہ سمجھی کہ شاید ہمارے مردوں نے کوئی خیانت تو نہیں کرتی جو بچیاں رو رہی ہیں۔ یہ انہوں نے ان کے پاس جا کے دیکھا کہ ہے تو کوئی بھی نہیں، اور رات کے وقت میں یہ بچیاں آرام کرنے کی بجائے سارا دن کی تھکی ہوئی ہیں، اس تھکاوٹ کے باوجود آرام کرنے کی بجائے یہ رو رہی ہیں۔ قریب جا کے پوچھا کیوں رو؟ تو کہنے لگے ہم کو کسی نے کچھ نہیں کہا، ہم تو رو اس لیے رہے ہیں، اس بات کے لیے رو رہے، کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، یقیناً قصور ہمارا ہی ہوگا،
کوئی کمی کوتاہی ہمارے اندر ہی ہوگی. اس ہمارے وقت کو ہمارے نبی نے کہا تھا یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. اس وقت میں جب کوئی فقیر اللہ کے دروازے پر اپنی جھولی پھیلا کر کھڑا ہوتا ہے, اللہ اس کو خیرات ضرور عطا کرتا ہے, کبھی اس کے دامن کو خالی جانے نہیں دیتا. ہم رو کے دعا کرنے کے پروردگار, قصور یقیناً کچھ ہمارا ہی ہے, تیری رحمت تو بڑی وسیع اور کشادہ ہے. یہ تہجد کا وقت تیرے پیغمبر نے بتایا تھا. ہم رو کے دعا کر رہی ہیں, اللہ تو ہماری بھی حفاظت کر لے, ان کو بھی ہدایت عطا کر. ان عورتوں نے جب دیکھا, چنگیز خان کی نسل کی عورتوں نے, کہ یہ عجیب لوگ ہیں. یہ بچیاں سارا دن کی تھکی ہاری بچیاں, اور تھکنے کے باوجود, پریشانی کے باوجود یہ اللہ کے دربار میں رو رہی ہیں. انہوں نے پوچھا اللہ کس کو کہتے ہیں, ایمان کس کو کہتے ہیں؟ میرے عزیزوں اور دوستوں, میری ماں اور میری بہنوں, ان بچیوں کے نماز شب کی, ان بچیوں کی اس رات کی دعاؤں کے بلبلانے اور گڑ گڑانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے چنگیز خان کی نسل کی عورتوں میں ایمان کی فضا پیدا کر دی. اور چپکے چپکے سے ان عورتوں نے آنا شروع کر دیا, بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں, پاکی کسے کہتے ہیں, طہارت کسے کہتے ہیں, یہ کسے کہتے ہیں, وہ کسے کہتے ہیں. اور یہ مسلمان بچیاں, یہ مسلمان طالبات, یہ رو رو کے اللہ کے دربار میں دعائیں کرتی رہیں, اور مولا کریم پروردگار عالم نے ان کی دعاؤں کی برکت سے عورتوں کے دلوں کو بدلنا شروع کر دیا. اور اتنی نفرت چنگیزی قوم کو مسلمانوں سے کہ ان کے آگے سے اگر کوئی مسلمان گزر جائے تو کہتے اسے مار دو, یہ نامنحوس ہے, ہمارے سامنے سے اگر یہ گزر گئے تو ہمارا سفر خراب ہو جائے گا. ان کا بادشاہ تیمور قاجار اس کا نام, وہ جا رہا تھا, شہزادہ تھا, اس کے آگے سے ایک مسلمان بزرگ گزرے, اللہ والد شیخ جمال الدین ان کا نام تھا. وہ گزر گئے سامنے سے, اس نے کہا یہ بڈھا میرے سامنے سے گزر گیا, مسلمان لگتا ہے یہ چہرے سے, میرا سفر تو خراب, لے کر آؤ اسے بڈھے کو. ان بزرگ کو گرفتار کر کے لا کیا گیا. تم کون ہو؟ میرا یہ نام ہے. مذہب کے اعتبار سے کون ہو؟ کہ مسلمان. اب اس کے بعد اندازہ لگائیں اس نے کتنا چپتا ہوا سوال کیا. وہ شہزادہ شکار کھیلنے جا رہا تھا تو شکار کے کتے ساتھ میں تھے. کہنے لگا تم کو بڑا ناز ہے مسلمان ہونے پر کہ مسلمان ہو, ایمان فلاں فلاں, یہ بتاؤ کہ تم اچھے ہو یا کتا اچھا ہے, کون اچھا ہے؟ وہ بزرگ گرم نہیں ہوئے, غصے میں نہیں آئے, بڑی محبت کے ساتھ فرمانے لگے کہ شہزادے اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا ہوں, اور اگر ایمان کے بغیر خاتمہ ہو تو کتا مجھ سے اچھا ہے. اس کے دل پہ بات اثر کر گئی. اس نے پوچھا ان سے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں, ایمان کس چیز کا نام؟ انہوں نے بتایا کہ ایمان اسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں. آج تو مجھے اور آپ کو نہیں ایمان کا پتہ نا, ہمیں نہیں پتا کسی کو کیا خاک بتائیں. انہوں نے ایمان کے متعلق بتا دیا, اس نے سن لیا. اس کے بعد ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ خط اپنے پاس رکھنا, میں ابھی شہزادہ ہوں, جب میرا باپ مر جائے میں بادشاہ بنوں تب یہ خط میرے پاس لکھا رہا. ان بزرگ نے اپنے بچے کو وہ خط دیا اور کہا کہ بیٹا اگر میں مر جاؤں میرے بعد ہی یہ واقعہ ہو سکتا ہے, اور وہ شہزادے کا باپ اگر مر جائے وہ تخت نشین ہونے لگے, یہ خط اس کو دینا لے جائے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میری ماں اور میری بہنوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جس وقت میں وہ بادشاہ مرا اور شہزادہ اس کا جانشین بنا, ان بزرگ کا بیٹا جو تھا سوچنے لگا کہ میں کیسے جاؤں, کہاں جاؤں, کیا کروں, مجھے کون بادشاہ کے پاس جانے دے گا. کرتے کراتے پوچھتے پوچھاتے پہنچ گیا جہاں پہ بادشاہ کی کھڑکی تھی, اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور وہاں پہ کھڑے ہو کے اذان دینی شروع کر دی. اب جو اس نے اذان دی, بادشاہ نے کہا کون اذان دیتا ہے, بلاؤ. بلایا. اس نے کہا جی یہ خط ہے, دیکھ لیں آپ سمجھ سکتے ہیں, پہچان سکتے کس کی لکھائی ہے؟ اس نے کھول کے دیکھا, لکھائی اسی کی تھی. اب اس کے بعد میرے دوستو دنیا حیران پریشان تھی, آج بھی تاریخ حیران ہے, پریشان ہے. وہ بچیاں جو رات کو تہجد کے اندر رو رو کے اللہ کے دربار میں دعائیں کر رہی تھی, مسلمان بیویاں, مسلمان بیٹیاں جو دین کو اپنے دل کے اندر سما کے محبت سے اللہ کو عرض کر رہی تھی, رو رو کے اللہ کے دربار میں عرضیاں پیش کر رہی تھی. ان عرضیوں کی سنوائی ہوئی, اور کیسی سنوائی ہوئی کہ بادشاہ وقت جو چند لمحوں پہلے تک دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ کافر, ہلاکو کی نسل کا, چنگیز کی نسل کا, مسلمانوں کا دشمن, اذان سنی. اذان کی آواز سن کر اس نے کہا چلو چھت پر چلو. خط پڑھا, خط پڑھ کے چھت پہ لے کر گیا.
اور کہا کہ جو اذان دے رہا تھا وہ اب تو دینا شروع کر دے. چھت پہ کھڑے ہو کے اس بزرگ کے بیٹے نے جو اذان دینا شروع کی، میرے دوستو تاریخ بتاتی ہے ہر گھر سے مرد و عورت اذان اور کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکل رہے تھے. ہر گھر سے. دنیا حیران پریشان. بادشاہ نے کہا یہ ہوا کیا؟ کہنے لگے ہم تو نہ جانے کب سے کلمہ پڑھ چکے تھے، ایمان دل میں گھر کر چکا تھا، مگر انتظار تھا کہ کب بادشاہ کلمہ پڑھتا ہے، کب ہم کلمہ پڑھیں. اگر تم سے پہلے پڑھتے جان کا خوف تھا. بھائی اس نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگا ہوا یہ کہ وہ بچیاں جو رات کو تہجد کے اندر رو رو کے دعائیں کرتی تھیں، ان کے رونے کا اثر دل پہ ہوا کہ اللہ نے ہم کو بھی کلمے کی توفیق عطا کر دی. میری ماں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. یہ مدارس، یہ تقریبات، یہ ختم بخاری کے اجتماعات، یہ تمام کی تمام تر چیزیں ہمارے لیے روحانی آکسیجن کا ذریعہ ہے. یہ ہمارا روحانی آکسیجن ہے. اس اپنے